ایران کے خوفناک اور تباہ کن میزائل حملے، بنکرز میں چھپے یہودی مرنے لگے اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بدبو اٹھنے لگی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے اظہر علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک سٹوری سامنے آئی ہے کہ جو بنکرز میں یہودی چھپے ہوئے تھے، ان کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے اب بدبو اٹھنے لگی ہے اور ارد گرد موجود لوگ جو ہے نا بڑے سخت پریشان ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ یہ ایسا ہوا ہے کہ تل اویو میں نا مظاہرے شروع ہو گئے ہیں عادل بھائی، اور مظاہرے یہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ ان لوگوں کو ایکچولی بنکرز میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ گھروں سے تو چھوڑ چکے تھے اپنے گھر، انہیں بنکرز میں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ بنکرز میں رہے ہیں کچھ عرصہ، لیکن ان کو اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اب رہا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت شدید تعفن ہے، بہت زیادہ بدبو ہے، اور وہاں پہ اب سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ اس لیے پہلے وہ ایک سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے تھے، اندر ہی بنکرز کے اندر ہی، لیکن اب وہ نکل کر باہر آ گئے۔ وہاں ہوا یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو میزائلز ہیں ایران کے وہ پینیٹریٹ نہیں کریں گے بنکرز تک، بنکرز بالکل محفوظ ہیں، یعنی بنکرز محفوظ رہیں گے اور ان کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی، محفوظ رہیں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ بنکرز تباہ ہوئے اور اس میں اسرائیلی مر گئے، اور مرنے کے بعد انہیں چونکہ وہاں پہ لوکل سروسز نہیں ہیں میونسپیلٹی کی، تو وہ وہاں سے لاشیں اٹھا نہیں سکے، لاشیں وہاں خراب ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ جو واش رومز ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ استعمال ہوئے، اتنے زیادہ استعمال کے لیے واش روم نہیں بنائے گئے تھے۔ اور آپ نے جیسے عامر بھائی اور آپ نے بھی ایک ولاگ کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے وہ بنکرز ہیں جن میں تعفن اٹھ رہا تھا اور جہاں پہ ہوا نہیں جا سکتی تھی۔ مطلب وہ کچھ ایسا ویلاگ تھا اور کچھ سٹوریز ایسی آئی تھی کہ وہ بالکل پائپ نما بنکر سے، جیسے بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں نا، زیر زمین سیوریج کے پائپس ہوتے ہیں، ویسے پائپ نما بنکر سے ان کے اندر لوگوں کو نا رکھا گیا تھا، اسرائیلی یہودیوں کو رکھا گیا تھا۔ اور میں نے اور عامر بھائی نے اس میں یہ بات کی تھی کہ وہ بنکر ایسے جیسے بالکل گٹر نما بنکر ہوتے ہیں، تو جب وہ تباہ ہوئے تو ان کو نکالا نہیں جا سکا، ان لاشوں کو۔ بالکل یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، لاشیں نکالی نہیں جا سکیں، واش رومز بہت زیادہ یوز ہو گئے، پانی کا وہاں پہ انتظام ایسا سچ ہے نہیں، کیونکہ بہت ساری واٹر سپلائیز جو ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پسینے کی بہت بو ہے، وہاں پہ لوگ نہا نہیں سکتے، بہت عرصے سے نہائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ سارے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ایک الارم بجے گا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بنکر میں چلے جائیں گے، وہاں پر محفوظ رہیں گے، اس کے بعد حملہ ختم ہو جائے گا اور باہر واپس آ جائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ چلا کہ انہیں 2-3 دن رہنا پڑا، پھر انہیں 2-3 ہفتے رہنا پڑا، پھر انہیں 1 مہینہ اب ہو چکا ہے، اور ساری زندگی ہی ان کو ایسا لگتا ہے کہ بنکر میں گزر رہی ہے۔ پھر ایک نفسیاتی پہلو بھی بہت زیادہ ہے کہ جو ان کے کزنز ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ مر چکے ہیں، ان کی اطلاع ملتی ہے ان کو مختلف ایپس کے ذریعے، وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ ان کو ایک الگ ہی نفسیاتی دباؤ پڑتا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو سینیٹیشن کے معاملات خراب ہیں، واٹر کے معاملات خراب ہیں، اور اب وہ باہر نکل کر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو کم از کم ہم بدبو سے نہیں مرنا چاہتے، ہم اگر کسی حملے میں مارے جائیں تو چلو صحیح ہے، اور کھلی فضا میں رہیں گے تو شاید ہم کچھ سانس لے سکیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی حملوں سے بچنے والے یہودی تعفن سے اور بدبو سے مرنے لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کے لیے سانس لینا بہت زیادہ دشوار ہو چکا ہے، اور ابھی جب وہ لوگ باہر آئے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں اور کھلی فضا میں آنے کے لیے، تو ان پہ بہت ہی وحشیانہ لاٹھی چارج ہوا ہے، بہت بری طرح مارا گیا ہے ان کو۔ اور اس میں ایک خاتون کو جو مارا پیٹا گیا تو وہ یہ چلا رہی تھیں عبرانی زبان میں کہ میری پوری فیملی ختم ہو چکی ہے۔ وہ مختلف جگہ پہ تھے ان کے بچے، وہ نشانہ بن گئے، وہ نہیں رہے، تو وہ ایک خاص شیلٹر میں تھیں، تو اب انہیں بہت زیادہ بدبو فیل ہوئی، تو وہ بھی اس مظاہرے میں شامل ہوئی اور باہر آ گئیں۔ جو اندر کے مناظر ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ لوگ اپنی ٹی شرٹس کو اور شرٹس کو اوپر کر کے ناک پہ یہاں رکھے ہوئے، اور کسی طرح پرفیوم وغیرہ لگا کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ۔ تو اظہر بھائی، یہ بنکر جو بڑے زبردست قسم کے انہوں نے بنائے تھے، بڑے دعوے کیے تھے کہ بڑے زبردست بنکرز ہیں، کیا ان میں وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا؟ عادل بھائی، اگر اس کو آپ سمجھیں نا تو آپ اس کو دیکھیں گے غرور کے پہلو سے۔ جو غرور تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمیں بنکرز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا اس کے قریب، کوئی پروجیکٹائل نہیں آ سکتا، کوئی آبجیکٹ نہیں آ سکتا، تو ہم پہ تو حملہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کسی نے کر بھی لیا تو 1-8 گھنٹے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، تو بہت ہی خوبصورت سے واش رومز ہیں، بہت خوبصورت سے یہ سارے بنکرز بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہم باہر آ جائیں گے۔ لیکن جب انہیں وہاں گھنٹوں گزارنے پڑے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں وینٹیلیشن کا بھی کوئی نظام نہیں
نہیں رکھا گیا. وہ گھنٹے دنوں میں تبدیل ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہوا, دن, ہفتے اور اب پورا مہینہ ہو گیا. تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ کپڑے وہ چینج کر نہیں سکتے, گھر وہ جا نہیں سکتے, گھروں کی بجلی کٹی ہوئی ہے, گھروں میں پانی نہیں ہے, وہ چاہتے, ان کو اپنے گھر یاد آ رہے ہیں, ان کو کھانے یاد آ رہے ہیں, ان کو وہ زندگی یاد آ رہی ہے جو اس سے پہلے وہ گزار رہے تھے, وہ بہت سکون کی زندگی تھی. تو اب ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کتنے دن اور رہنا ہے, یہ بھی کچھ نہیں پتا نا, کیونکہ ان کی جو پوری جو گورنمنٹ ہے وہ تو ڈسمنٹل ہو گئی ہے. اب وہ یونین کونسل آپ کہہ لیں ان کی جو وہاں ہے, اس سطح پہ بھی کوئی میونسپیلٹی کا بھی کوئی انتظام ہی نہیں رہا بچا نا. دیکھیں ان کا جو بھی دفاعی نظام تھا, ان کا تھاٹ تھا, پیٹریوٹ تھا, ایرو تھا, وہ سارے تو ناکام ہو گئے. اور ایرانی میزائل مستقل اسرائیل پر گر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں, بنکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور جن بنکرز کے بارے میں وہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ بنکرز جو ہیں وہ نشانہ نہیں بن سکتے, وہ میزائل لگتے ہیں, وہ نیچے پورا پینیٹریٹ کرتے ہیں اور نیچے جا کے بنکرز کو تباہ کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور انہوں نے جب اپنی لوکل لوگوں سے سنا ہے نا کہ ان کی فوجی قیادت ان سے بھی زیادہ محفوظ بنکرز میں تھی, اور ان کو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو ملٹی لیئر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے بنکرز, ان کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے میزائل نیچے تک گئے, تو انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم تو پھر بھی کسی درجے کے ہلکے بنکرز میں. اور اگر کوئی ایک میزائل اب یہاں آ گیا, تو جس طرح ان کے کزنز مارے گئے ہیں اور دیگر لوگ بنکرز میں مارے گئے ہیں اور ان کے جاننے والے, تو کسی دن وہ بھی یہ خبر بن جائیں گے. اچھا اظہر بھائی, ایک یہ بھی خبر ہے کہ جو ملٹی لیئر بنکر تھے جہاں پر ان کی فوجی قیادت یا سیاسی قیادت پناہ لیے ہوئے تھی, ان بنکرز کو بھی جب نشانہ بنایا گیا تو کئی بنکر تباہ ہوئے اور ان کے کئی فوجی بھی مارے گئے ہیں. جی, ان کی فوجی قیادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے, انکنفرم رپورٹس ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک فوجی قیادت کی میٹنگ ہو رہی تھی کوئی تقریباً 15 دن پہلے, اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک اور بہت ہی ہائی پروفائل جو ملٹری براس کی شخصیت تھی اس کو بھی آنا تھا اس کو ہیڈ کرنے کے لیے, لیکن وہ وہاں نہیں آیا. اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک میزائل کا حملہ ہوا, ایرانی میزائل کا, اور وہ بیلسٹک میزائل آ کے گرا اور اس نے پرخچے اڑا دیے وہاں کی پوری جو وہاں پہ جمع ہوئے تھے فوجی قیادت. اور یہ بات اس طرح بھی کنفرم ہوتی ہے کہ جو ان کے فوجی ہیں, جو ان کے دیگر جو اس میں فوجی ہیں, وہ اب اپنے بنکرز میں بھی نہیں جا رہے, کیونکہ ان کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو فوجی بنکرز بنائے گئے تھے وہ بھی اتنے کوئی محفوظ بنکرز نہیں ہیں. دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ فوجی ان بنکرز میں نہیں جا رہے, اور ایران کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے فوجی بنکرز ہیں, اور وہ تاک کر ان بنکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور دنیا اس بات پر حیران ہے, سب چونک کر رہ گئے ہیں کہ ایران صرف حملے نہیں کر رہا بلکہ بہت پریسائز اٹیک کر رہا ہے, اور اس کے کوآرڈینیٹس اتنے پریسائز ہوتے ہیں, اور اس کی کوآرڈینیٹس کے علاوہ اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بتاتی ہے کہ 12:05 پہ کس جگہ پہ حملہ کرنا ہے, جہاں پر موجود فلاں لوگ ہوں گے جو اسٹریٹجک اہمیت کی پرسنالٹیز ہیں, اور وہ لوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے, صرف اس کو نشانہ بناتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب اسرائیلیوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم سے جو جنگ کر رہا ہے ایران, دراصل وہ نشانہ بنا رہا ہے ہماری فوجی قیادت کو, اور فوجی قیادت ہمیں مروانے پر تلی ہوئی ہے, ہمیں تو رکھا ہوا ہے عام سی جگہوں پہ, خود چھپے میں بہت اچھی جگہوں پہ. اور ان کی آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ان کا جو قومی سلامتی کا مشیر ہے اسرائیل کا, وہ بھی چوہوں کی طرح چھپا ہوا ہے بنکرز کے اندر. اور یہ وہی آدمی ہے جو آج سے کوئی 15-20 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ کدھر ہے ایران کی قیادت, باہر نکلو, اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ. اب آئے نا سامنے. اب اس کی حالت خراب ہے, وہ کسی سے مل نہیں سکتا, آنکھیں نہیں ملا سکتا, اور اپنے لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا. لوگ اس کو نوچنے پہ تلے ہوئے, کیونکہ لوگوں کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ ان کے پاس کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پہننے کو کپڑے ہیں, نہ جیب میں پیسے ہیں, نہ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, آپ کہاں جائیں گے. اظہر بھائی ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ بہت سارے اسرائیل سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ جو ڈول نیشنل تھے, جو اسرائیلی اور برطانوی شہری یا امریکن شہری تھے, ان کو تو نکلنے کی اجازت دے دی گئی, لیکن جو ڈول نیشنل نہیں تھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, بنکرز میں مر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پینے کے لیے کچھ ہے. عدیل بھائی, آپ اس سے اندازہ کریں کہ مقدس زمین جو ہے نا وہ اگلنا شروع ہو گئی ہے یہودیوں کو. یہودیوں کا وہاں دل ہی نہیں لگ پا رہا ہے, ان کو وحشت ہو رہی ہے وہاں پہ. اور جس ملک کی وہ گن گایا کرتے تھے وہ اس کو اب آزمائش کے وقت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا نا کہ اگر وہ حق پہ تھے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے اپنے ملک کے اندر, اس کے لیے جان دینے کی کوشش کرتے, لیکن نہیں ہو, کی طرف بلوں میں گھسے ہوئے بھاگ رہے ہیں. اور بین گوریون ان کا ایک ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے جبکہ فلائٹس نہیں اڑ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی کھلے گی تو پہلی فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے میں تو جان چھڑا کے اس ملک سے نکلوں.
ایک اور ڈیٹا جو آپ کو میں بتاؤں, جو امیگریشن کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مقدس زمین سمجھ کے دنیا بھر سے آ کے یہاں رہنا چاہتے تھے کہ بھائی ہم اسرائیل جائیں گے کیونکہ ہم یہودی ہیں, اسرائیل میں مقدس زمین پہ ہم رہنا چاہیں گے, تو ان کی وہ اب زیرو ہو چکی ہے, وہ ان کی تعداد زیرو واپس لے لی ہے, پیروی نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ جو پورٹس ہیں, جو جہاز ہیں, وہاں پہ اللیگلی لوگ بھر رہے ہیں جہازوں کے اندر, کسی طرح ہمیں جارڈن لے جاؤ, کسی طرح گریس لے جاؤ, سائپرس لے جاؤ. چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس بھائی ہمیں ان بوٹس میں سوار کر کے کسی طرح یہاں سے نکال کے لے جاؤ. ایسا ہی ہے. اور ان کے جو امیر طبقہ ہے, جو ہائی ٹیک, جو زیادہ ارننگ کمانے والے تھے, جو ہائی ٹیک پرسنالٹیز تھیں, جو لوگ تھے ان کے پروفیشنلز, وہ سارے ملک چھوڑ کے پہلے ہی جا چکے ہیں. اور انہوں نے بہت ہی عقل مندی یہ کی کہ وہ اکثر لوگ ایئرپورٹ سے گئے ہی نہیں, وہ اپنی پرائیویٹ یاٹ کرا کے سمندر کے راستے نکل گئے, اور سب سے پہلے وہ سائپرس پہنچ گئے, جو 300 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے اس کا. تو وہ سائپرس پہنچے, اور سائپرس کے بعد انہوں نے فلائٹ لی, وہاں سے بھاگ گئے. تو سب اب اس وقت سب لوگ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. نتن یاہو سے لے کے نیچے تک کے جو اس کے لوگ تھے, وہ سب جان چھڑا رہے ہیں. جن کو محبت بہت ستا رہی تھی اسرائیل کی, ان کو بھی اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے, اور یہ ہمیں قبول ہی نہیں کر رہی ہے زمین, اور یہ جس کی زمین ہے الٹیمیٹلی ہمیں اس کو واپس کرنی پڑے گی, اور ہم یہاں بس نہیں سکیں گے, پنپ نہیں سکیں گے, اور ہماری نسلیں یہاں پہ خوش نہیں رہ سکیں گی. اور اس کا مظاہرہ انہوں نے دیکھ لیا, جتنے دعوے تھے وہ اب سب ہوا ہو چکے ہیں اسرائیل میں, اور ان کو اپنی موت اب بالکل سامنے اور یقینی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ کس طرح بنکر سے تعفن اٹھ رہا ہے اور اسرائیلی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.